ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دائی کو پالے گا، دائی کے بیٹے کا پیٹ جس نے بھرا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، میں سمجھنے کے لیے، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں حضور، میں تو غلام ابن غلام ہوں، آپ کے در کا سگ در سگ ہوں۔ لوگوں کو غوث پاک کا در کا سگ پسند نہیں، میری جان میرے آقا، میں تو تیرے سگوں کا سگ ہوں، ان کے سگوں کا سگ ہوں، انہی کے سگوں میں میرا نام آ جائے تو میرے مقدر کی معراج ہو جائے۔ او میرے مصطفیٰ، میں حیران ہوں آقا، بتائے نا، آخر مجھے بتائے تو صحیح یا رسول اللہ، میں حیران ہوں آقا، میں حیران ہوں یا رسول اللہ، آپ نے حلیمہ کا سینہ تو بھر دیا آقا میرے سرکار، آخر ایسا کیوں ہوا، آخر ایسا کیوں ہوا کہ یا رسول اللہ حلیمہ میں آپ کی برکت سے دودھ آیا، حلیمہ کی بکریوں کے تھن بھرے، حلیمہ کی اٹھنیوں کے تھن بھرے، تو میرے رسول آواز دیں گے گنبد خضرا سے، تصور میں آواز آئے گی، او میرے غلاموں، دراصل میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا احسان بھی مجھ پر نہ رہے، تو حلیمہ کا احسان کیسا، اللہ نے حلیمہ کو غریب کیا، اس کے بعد میرے صدقے امیر کیا، تاکہ دنیا کہے حلیمہ نے محمد پہ احسان نہیں کیا، مصطفیٰ نے حلیمہ پہ احسان کیا ہے کہ حلیمہ کا گھر بھر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب میں بہت تفصیل نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، اللہ اکبر، میرے آقا میرے مصطفیٰ میرے مجتبی کو حلیمہ لے کر کے چلی۔ حلیمہ نے سوچا ننھا سا پیارا محمد ہے، نام بھی کیسا، اب تک یہ نام حلیمہ نے کبھی سنا نہیں تھا، کہا کہ جا رہی ہوں 2 سال کے بعد لاؤں گی تب مکہ آؤں گی، اس سے پہلے تو آ نہیں سکتی، چلو چل کر طواف کعبہ کرتے ہیں، اس بچے مسعود بچے کو بھی، مبارک بچے کو بھی طواف کراتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اس وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم جس کے آگے لات و حبل بھی سجدے میں پڑے ہیں، اس وحدہ لا شریک کی قسم جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، میں جب اس مقدس بچے کو لے کر طواف کعبہ کرنے لگی، امام زرقانی لکھتے ہیں، علامہ جوزی بیان کرتے ہیں، جیسے جیسے گزرتی جاتی، جدھر میں چلتی ادھر کعبے کی دیوار جھکتی جاتی، جدھر میں جاتی کعبے کی دیوار جھکتی جاتی، میں تو حیران رہ گئی، میں تو پل پل باری گئی، اس لیے کہ اب تک کعبے کا طواف بڑے بڑے سرداروں نے کیا، نبیوں نے کیا، اماموں نے کیا، انبیاء نے کیا، اصفیاء نے کیا، اولیاء نے کیا، طیبوں نے کیا، طاہروں نے کیا، سب نے کیا، لیکن یہ کون ہے جو ان سے بڑا آیا ہے؟ کسی کے لیے کعبے کی دیوار جھکتی نہیں، یہ کون ہے کہ دیوار کعبہ جھکتی ہے؟ میں نے سوچا چلو حجر اسود چوم بھی لوں، چموا بھی لوں، اس وقت میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، میں سورت کو لے کر کے، سر کو لے کر کے میں جاتی ہوں حجر اسود کی طرف، حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اس سے پہلے کہ محمد حجر کو چومے، حجر نکل کر مصطفیٰ کو چومتا ہے، یہ میرے نبی کی میلاد، اللہ اکبر، وہ لے کر جاتی ہے، لے کر جاتی ہے، گھر پہنچتی ہے، عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تیری سواری تیز، تیرے گھر میں برکت، تیری چراگاہ میں برکت، تو کیا لائی ہے؟ حلیمہ کہتی میں کچھ نہیں لائی، میں ایک ایسا بچہ لائی ہوں جس نے میری تقدیر کو بدل دیا ہے، میری تقدیر میں انقلاب برپا کیا ہے، لیکن اللہ نے ان عورتوں کو سزا یہ دی، خدا نے ان عورتوں کو سزا یہ دی جو میرے مصطفیٰ کو لے کر نہ گئی، اللہ نے ان پہ قحط نازل کیا، وہ قحط سے تڑپی تو حلیمہ سے کہتی حلیمہ بارش نہیں ہوتی، چراگاہ سوکھ چکی ہیں، بکریوں کے تھن سوکھ چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تیری چراگاہ میں چرائیں، تیری میری بکری ساتھ چرتی ہے، تیری بکری کے تھن بھرتے ہیں، میری بکری کے تھن خالی ہوتے ہیں، وہ کون آیا ہے ذرا بتانا صحیح۔ حلیمہ بارش کی ضرورت ہے، کچھ تو کر۔ حلیمہ نے کہا بارش ضرور ہوگی، میں ابھی آتی ہوں۔ گئی گود میں آمنہ کے لال کو لے آئی، ابر کا ٹکڑا کہتا تھا آقا دیر نہ کریں تشریف لائے، اس لیے کہ میں ان ناہنجاروں کو نہیں دیکھتا تو میں تو آپ کو دیکھ کر آپ کی صورت پر بسوں گا، اسی لیے تو ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا وہ ہے جس کی نورانی صورت سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے رسول کے رخ بددہا کو دیکھ کر
ابر بارندہ برسنے لگا، اللہ اکبر، لیکن ابھی بھی میرے رسول کو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ زمین و زماں، مکین و مکہ، چنین و چنا، جن و انس، مظلوم سب کہتے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں، وہ ستارہ تو طلوع ہو گیا ہے جو نبیوں کی آمد پر طلوع ہوتا ہے، آقا دیر نہ کریں تشریف لائیں، ابھی میرا نبی 6 سال کا ہوا، 6 سال کی عمر میں ماں نے کہا بیٹے چل تو چل، میں تیرے باپ کی تجھے زیارت کرا کے لاؤں، تو نے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، تیرے والد 21 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے، بیٹا چہرہ نہیں دیکھا تو مزار تو دیکھ لے۔ نبی کی ماں پہلی مرتبہ میرے نبی کو مزار پر لے گئی، اور ماں آمنہ تیری عظمت پہ قربان، میری ماں، میری مائیں تیری عظمت پہ قربان، میرے بچے تیری عظمت پہ قربان، میری جان تیری عظمت پہ قربان، تو ایک مرتبہ 6 سال کے مصطفیٰ کو کیا لے گئی؟ مجھے تقریر میں دلیل مل گئی، میں لوگوں کو لاجواب کرتا ہوں کہ مزار پر جانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، آمنہ تو نہ لے جاتی تو میرے پاس یہ دلیل کیا ہوتی؟ ذلیلوں کو میں یہی تو کہتا ہوں کہ میری ماں آمنہ، میرے نبی کی ماں آمنہ، کائنات کی ماں آمنہ نہ مشرکہ ہو سکتی ہے نہ بدعتیہ ہو سکتی ہے۔ اگر نبی کی ماں مشرک تو کائنات کے اندر پھر توحید والا کون؟ نبی کی ماں بدعتی تو ہدایت والا کون؟ خدا کی قسم آمنہ وہ ماں ہے جو امن والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو ہدایت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو برکت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو رفعت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو بلندی والی ہے، عرش اس کے قدم کے نیچے ہے، کرسی اس کا صدقہ ہے، کائنات اس کے تلووں کا دھون ہے، اس لیے کہ آمنہ وہ جس کا بیٹا حبیب خدا، آمنہ نے جس وقت آمنہ نے اپنی گود میں مصطفیٰ کو لیا تو خدا کی خدائی اس کی گود میں سمٹ آ گئی۔ اگر کوئی ماں یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ میں نے بھی خدا کی خدائی کو سمیٹ کر گود میں رکھا ہے تو یہ کہنے کا حق آمنہ کو، صرف آمنہ کو ہے۔ آمنہ تو نے میرے آقا سے کہا چلنا میرے محبوب، میرے محمد، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، اپنے ابا کے مزار کی زیارت تو کر لے۔ میرا رسول 6 سال کی عمر میں ابا ابا کہتے ہوئے اپنے والد کے مزار پہ گئے۔ یا رسول اللہ جس وقت تو آپ کو آپ کے والد کی یاد آتی ہوگی آپ کتنی سسکیاں لیتے ہوں گے، مکے کی فضائیں آپ کی آنسوؤں کو سکھا دیتی ہوگی۔ یا رسول اللہ جب وہ آنسو آپ کے دامن پہ پڑتے ہوں گے تو یا رسول اللہ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ میرے آقا آپ اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں، اسی لیے آپ کے صدقے میں ہم اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں۔ حضور ہم ابا کہنے کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اپنے ابا کو ابا نہ کہتے تو کائنات میں ابا کو ابا کون کہتا؟ میرے رسول اس کے بعد آپ لوٹ رہے تھے نا آقا، آپ کے غموں پر میں قربان آقا، آپ تو دنیا کے غموں کو دور کرنے آئے تھے یا رسول اللہ، کائنات تو اپنے غموں کے ازالے کے لیے آپ کو یاد کر رہی تھی، لیکن میں تصور کے چشم سے دیکھ رہا ہوں مقام ابا پر اما جان آمنہ بیمار ہوتی ہے، ام ایمن کے علاوہ کوئی نہیں۔ آقا آپ اپنی ماں کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ماں آپ کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی ہے، ایسے میں آپ کی امی جان شیر نات کے کہتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیتی ہے۔ آقا کائنات کری یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں۔ آقا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودتے ہیں، اسی میں ماں کو لٹاتے ہیں اور اس کے بعد آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے پوچھتے ہوئے آپ مکے کی طرف جاتے ہیں۔ حضور میں آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں آقا کہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی آہیں کیسے نکلی ہوگی، آپ ماں ماں کہہ کر کے اپنے دل کو کیسے تسلی دیتے ہوں گے۔ حضور آپ اپنی ماں کو، مرحومہ ماں کو ماں کہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے صدقے میں اپنی ماں کو ماں کہا ہے۔ حضور جب مکے کے بچے آپ کی والدہ کے وصال کے بعد آپ کے سامنے اپنی ماں کو امی کہتے ہوں گے تو آپ کے دل پر کیسے نشتر لگتے ہوں گے یا رسول اللہ۔ آپ تو غموں کو غم گسار بن کر کے تشریف لائے، آقا آپ اپنی ماں کو یاد کر کے کیسے روتے ہوں گے۔ حضور ننھے ننھے ہاتھوں سے جب آپ اپنی آنسوؤں کو اپنی مٹھی سے خشک کرتے ہوں گے تو اس وقت تو قدرت کی طرف سے کس طریقے سے آپ پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں کیسی نکلتی ہوگی، عرش پر کیسے زلزلے آتے ہوں گے، حوران بہشت کس طریقے سے روتی ہوگی، وہ غموں سے دور حوریں بھی غم میں مبتلا ہو جاتی ہوگی جب آپ کو اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی۔ مقام ابا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو جب ٹھنڈا کرتی تو یا رسول اللہ آپ کو کیسا کیف ملتا تھا۔ آقا ابھی آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی ہے، سیرت النبی اب ملاحظہ کریں یا رسول اللہ جلدی تشریف لائیں۔ 8 سال کی عمر ہوئی ہے کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، ابو طالب کے گھر حضور کی پرورش ہوتی ہے، اب کبھی باپ یاد آتے، کبھی ماں کبھی دادا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، لیکن ابو طالب ماں کا پیار بھی دے رہے ہیں، باپ کا پیار بھی دے رہے ہیں، دادا کا پیار بھی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں مجھے اتنی جلدی تقریر کرنے کا شوق نہیں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں مکمل 63 سال اسی ایک نشست میں ایک جھلک آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ میں تصور میں حضور کی بارگاہ میں ہوں اور آپ بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ یہ میلاد شب قدر سے افضل رات
ہاتھ ہے، اللہ اکبر، جو مانگنا ہے دل میں رکھ کر مانگ لو، آج مرادیں پوری ہو جائے گی یا رسول اللہ۔ 8 سال کے ہوئے ابو طالب ماں کا پیار بھی دیتے ہیں، چچا کا پیار بھی دیتے ہیں، باپ کا پیار بھی دیتے ہیں، دادا کا پیار بھی دیتے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے گھر میں کھانا کم پکتا تھا، محمد نہ ہوتے تو ختم ہو جاتا تھا، میں بیٹوں سے کہتا میرے بیٹو بھوک لگی انتظار کرو، تمہارا بھائی محمد آئے گا تب کھائیں گے، اس لیے کہ کھانا جب کم ہوتا ہے تو ختم ہوتا ہے، لیکن جس دسترخوان پہ محمد بیٹھ جاتا ہے کھانا کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ کھانا بڑھ جاتا ہے۔ گویا کہ ابو طالب کا بھی احسان نہ رہے، ابو طالب یہ نہ کہے میں نے پالا چچا تیرے گھر میں کھانا 3 کا پکتا تھا، جب میں دسترخوان پہ آتا تو 50 کو کھلا دیا کرتا تھا۔ ابو طالب کو بھی مصطفیٰ پال رہے ہیں۔ ایسے میں دنیا کہتی ہے حضور دیر نہ کرے تشریف لائیں۔ اب میں کیا کروں حضور، 11 سال کے ہوتے ہیں، شباب میں قدم رکھتے ہیں، 12-13 سال کی عمر میں حلف الفضول کا اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد میرے رسول جو ہے 25 سال کے عالم شباب میں پہنچتے ہیں۔ اب تو حضور کا حال یہ ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں تو اللہ اکبر لوگوں کی آہیں نکلتی ہیں، گویا کہ آج عرش زمین پہ آ گیا ہو، عرش فرش پہ آ گیا ہو، تلوے چوم رہا ہو، اللہ اکبر حال یہ ہے۔ ایسے میں پھر یہ ہوتا ہے پاک دامن خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد میرے رسول کو غار حرا کی وادیاں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ وادی حرا کہتی ہے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں، آقا آئے تو صحیح، جب یہاں آئیں گے تبھی تو اسرار کھلیں گے۔ اس کے بعد میرے رسول کھانا لے کر حرا کی چوٹیوں پر جاتے، وہاں پر رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ پھر ایک دن وہ آیا جب پہاڑیاں کہہ رہی تھی دیر نہ کریں تشریف لائیں، دیر نہ کریں تشریف لائیں، فرشتے دیر نہ کریں تشریف لائیں، انسان دیر نہ کریں تشریف لائیں، جن دیر نہ کریں تشریف لائیں، دریا دیر نہ کریں تشریف لائیں، کائنات دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ جب 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے تو پھر میرا نبی بحیثیت نبی تشریف لاتا ہے۔ وہ نبی تو ہمیشہ سے تھے، یعنی کہ جب سے اللہ نے چاہا تب سے نبی تھے، جب سے وہ پیدا ہوئے تھے تب سے نبی تھے، اس لیے کہ نبی تو حادث ہے، قدیم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں، لیکن پھر میرے اللہ نے انہیں نبوت اس وقت دی جب آدم و حوا پانی کی اور مٹی کی منزلوں کو ابھی طے بھی نہیں کیے تھے، تب سے نبوت تھی۔ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی کیفیت طے کر رہے تھے۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانو ابا جان آدم جان حوا آپ ہے۔ لیکن جب لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں، مظلوموں کی فریاد کو پہنچے، غموں میں ڈوبے وہ کی غمگساری کر دیں، میرے سرکار یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، بیواؤں کو سہاگن بنا دیں، تو آمینہ کا لال 40 سال کی عمر میں آیت لے کر کے جس وقت آتا ہے نبوت کے اعلان کے طور پر، 3 سال تک کے قلیل مدت کے اندر جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کا اعلان تھا، اس کے بعد جو ہے وہ تیرے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان نبوت علی اعلان تھا۔ میرے نبی نے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ دیر نہ کرے تشریف لائے، عدل لے کر، انصاف لے کر، نماز لے کر، قرآن لے کر، ایمان لے کر، ہدایت لے کر، خدا کا پتہ لے کر کے جب وہ محبوب آتا ہے کہ ایک ایک باتیں عام کروں گا، کھڑے ہو کر کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ، لا تحبل تمہارے معبود نہیں، پتھر تمہارے معبود نہیں، مٹی تمہارے معبود نہیں، مردہ تمہارے معبود نہیں، ناک پہ بیٹھنے والی مکھی کو جو ہٹا نہیں سکتے تمہارے معبود نہیں، تو تم انہیں پوجتے ہو۔ سگے چچا نے گالیاں دے کر یوں کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر، اس وقت بھی میرے رسول کی قدر نہ کی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی شان والے رسول کی قدر کہاں کی گئی، کب کی گئی، لیکن پھر ایک وقت بھی وہ آیا، وہ حبیب تبلیغ کرتا ہے میں محض چشم تصور سے اب آپ کو لے کر کے جاؤں، وہ محبوب جو انہیں جہنم سے بچانا چاہتا تھا، جو دنیا کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، وہ آمنہ کا لال آ گیا، وہ پیغمبر آخر الزمان آ گیا، وہ ختمی مرتبت آ گیا، تو حال یہ ہوا کہ دنیا نے یہ سلوک کیا لوگوں کہ اونٹ کی اوجڑی میرے مصطفیٰ کے وجود پہ رکھ دی، لیکن ایک چھوٹی سی بچی جس کو چھوٹی کہنا میرے ایمان کے لیے مجھے خطرے کی گھنٹی لگتی ہے، میں اسے چھوٹی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ تاریخ میں آتا ہے وہ بچی تو عمر کے اعتبار سے کم تھی، لیکن جب چلتی تھی تو لوگوں کو یوں لگتا تھا جیسے عرش چل رہا ہے، عرش لرزہ بر اندام ہے۔ وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی آتی ہے اور آنے کے بعد اوجڑی کو ہٹاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے بابا یہ کتنے ظالم ہے، آپ پہ ظلم کرتے ہیں، تو وہ رسول کہتا ہے میری بیٹی
یہ مجھے نہیں جانتے، جس دن مجھے جان لیں گے اس دن میرے ساتھ ایسا نہ کریں گے۔ پھر یا رسول اللہ آپ پر اوجڑی ہی نہیں رکھی گئی، میرے آقا میری جان، آپ کو وطن سے نکال بھی دیا گیا۔ آقا آپ کو صرف وطن سے نکالا نہ گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے کا اعلان کرنے والوں نے پھر آپ کو بدر میں کھڑا کیا، مجبور کیا بدر میں آنے سے۔ اس کے بعد آپ کے یاروں کو شہید کیا، آپ کے یاروں کو زخمی کیا آقا، لیکن اللہ نے آپ کو فتح دیا آقا۔ پھر اس کے بعد احد کو مسلط کیا، میرے سرکار احد میں آپ کو زخمی کیا، رخساروں میں کڑیاں گھسا دی، جن رخساروں کی قسم بددعا کہہ کر خدا یاد کرتا ہے ان رخساروں میں کڑیاں گھسا دی، جن دندان کو قرآن والنجم کہتا ہے ان دندان کو شہید کر دیا آقا۔ آج بھی میں آپ کے دندان کو تصور میں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میری قوم بھی شب میلاد میں دیکھ رہی ہے آقا۔ گویا کہ تصور نے ہم پہ کرم کر دیا ہے، ہم تصور میں سیرت کی سیر کر رہے ہیں، رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور ہم نے آپ کو ظاہر میں تو نہیں دیکھا، لیکن چشم تصور سے ہم آپ کے سراپا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا امام عشق و محبت بھی جلوگر ہوا جس نے سلام پڑھا تو پورے سلام میں آپ کا سراپا پیش کر دیا، جس کی تسکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سرورا خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی ہمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام، وہ مصطفیٰ وہ مجتبیٰ جس کے غلاموں نے پورا حلیہ کھینچا، کسی نے ایک سلام لکھ کر طویل، کسی نے دو مصروں میں پری پہ کر نگارے سرو قد لالا شب جائے کہ من بودم، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے جوا نہیں، آقا پکارنے والی کا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے۔ انہوں نے دندان شہید کروائے میرے سرکار، لیکن پھر یہ بھی ہوا اللہ نے آپ کو جانثار عطا کیے، ملا تو ابو بکر جیسا جانثار، ملا تو عمر جیسا جانثار، ملا تو عثمان جیسا جانثار، ملا تو علی جیسا جانثار۔ میرا نبی آیا اور دنیا جس مقصد کے لیے پکار رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، اس نے یتیموں کو ماں باپ والوں کے لیے رشک بنا دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا جب وہ عید پڑھنے نبی جاتا ہے تو ایک یتیم بچے کو دیکھ کر کے اپنی یتیمی یاد آتی ہے، اور عید کے آدھے رستے سے عیدگاہ کے آدھے رستے سے وہ نبی پلٹ آتا ہے۔ میں پورے واقعے بیان نہیں کر سکتا، معذور ہوں، معذرت چاہتا ہوں، وقت کی تنگی میرے قدموں میں بیڑیاں ڈالتی ہے۔ عشق کہتا ہے آگے بڑھتا جا، بولتا جا، عشق کی زبان اہل عشق کو خود ہی سمجھ لیں گے، اشارہ کرتا جا، بڑھتا جا، اس لیے کہ قبولیت کے لمحات آ پہنچے ہیں، ابھی تو ایک نشست اور بھی باقی ہے، لیکن میرے رسول نے یتیم کو دیکھا، لوگ یتیم کو ٹھکراتے ہیں، اس رسول نے یتیم کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، باپ والے کہنے لگے کاش اے مصطفیٰ ہم بھی یتیم ہوتے تو تیرا کاندھا ہمیں بھی مل جاتا۔ اس رسول نے بیواہوں پر یوں کیا، جب بیوہ چتاؤں پہ جلائی جا رہی تھی، بیوہ دفن کی جا رہی تھی، بیوہ قید کی جا رہی تھی، بیوہ قتل کی جا رہی تھی، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ام المومنین بنا دیا، تمام مومنین کی ماں بنا دیا۔ بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، بیٹی سے اتنا پیار کیا کہ فدا کے امی وابی یا فاطمہ کہہ کے، ام ابیہا کہہ کر کے بیٹی کو اتنا بلند کیا کہ سب کی بیٹیاں پل صراط سے گزرے گی، اپنے انداز سے اپنی بیٹی کو اتنا بلند کیا کہ جب ان کی بیٹی پل صراط سے گزرے گی آسمان کا اللہ کا منادی ندا دے گا، محشر والوں گردن کو جھکا لو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے، اس کے احترام میں سب کی گردنیں جھک جائے گی۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے حنین میں بھی شرکت کی، یا رسول اللہ آپ نے خندق بھی کھودی، یا رسول اللہ آپ نے فاقے بھی کیے، آقا آپ نے پیٹ پہ ایک ایک نہیں دو پتھر باندھے۔ توجہ چاہتا ہوں، مکے والوں میں ابو جہل نے آپ کی قدر نہ کی، میں جانتا ہوں کہ اس نے آپ کو یا رسول اللہ جانا تو صحیح لیکن مانا نہیں، آقا وہ دشمن تھا، دشمن وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اس نے نا قدری کی، وہ دشمن تھا۔ یا
رسول اللہ ابو لہب نے دشمنی کی، وہ ناقدر تھا، دشمن تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے جن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے نا حضور، ایک ایک نہیں دو دو پتھر باندھے، جن کے لیے دندان شہید ہوئے، جن کے لیے آپ نے جنگیں کی، جن کے لیے آپ حنین میں اترے، جن کے لیے آپ بدر میں اترے، جن کے لیے آپ احد میں اترے، جن کے لیے آپ نے کربلا میں اپنا گھرانہ لٹایا، آقا جن کے لیے پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ 63 سال کی عمر میں کہتے ہیں میں رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، 63 سال کی عمر میں ابھی داڑھی کے 12 بال بھی سفید نہیں ہوتے ہیں کہ میرے رسول کہتے ہیں جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے اس لیے جا رہا ہوں نا، میرے آنے والے امتی بڑے مجرم و گنہگار ہیں، میں جا کر اپنے اللہ کو مناؤں گا اور کہوں گا مولا اگر وہ مجرم ہے تو کیا ہوا، میری نیکیاں بھی تو دیکھ۔